ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا جنات سے تعلق ہے. میں نے پوچھا کہ اس سے، میں نے کہا پہاڑوں کے نیچے کیا ہے؟ کہا خزانے ہیں. کہا آپ کو پتہ ہے؟ کرے ہاں. پھر آپ نکال نہیں سکتے؟ کہا نہیں. کیوں؟ کہ اللہ کے امر کے پہرے میں. اللہ کا امر ہے اور اس کے پہرے ہیں. تو کہا یہ پھر پہرے ٹوٹیں گے کیسے؟ کہ جب اس کا امر ہوگا، اس کا حکم ہوگا تو پہرے ہٹ جائیں گے اور بندہ وہ خزانے لے لے گا. تو پوچھا کہ اس کے حکم کیسے ہوں گے؟ کہا کہ اس کا حکم ربنا آتنا فی الدنیا میں پڑا ہے. کیسی عجیب بات ہے. اس دعا میں پڑا ہے، اس ساری دعا میں، دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اس ساری دعا میں اس کا حکم پڑا ہے، اس کا امر پڑا ہے. پہاڑوں کے اندر کے خزانے، زمین کے اندر کے خزانے، زمین کے نیچے کے خزانے، یہ اس کے حکم میں پڑا ہے سب کچھ. اور اس کا حکم اس دعا کے اندر. دوسرے لفظوں میں یہ دعا اس کریم کے امر نے، کریم نے جو تالے لگائے ہوئے ہیں اپنی حفاظت کے خزانوں میں، اس کی چابی یہی دعا ہے. اب بولیں ہمیں چابی مل گئی. چابی مل گئی تو اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا. چابی مل گئی اور چابی یہ دعا ہے. میں سوچ رہا تھا، ابھی عمرے پہ حاضری ہوئی تو یہ دعا پڑھ رہا تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا. میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا مولا بندہ تیرے قریب بہت زیادہ، کعبہ کے قریب آیا تو تیرے قریب آیا اور بہت قریب آ جاتا ہے. تیرے قریب آ کے جب بندہ تیری طرف سے اجازت ہے ہر دعا مانگ، ہر تسبیح پڑھ، ہر عمل کر، پر یہ دعا میرے کملی والے کی پسندیدہ ہے. تیرے قریب آ کے معلوم ہوا کہ تو اس کی دنیا بھی لاجواب، بہترین، شاندار اور آخرت بھی جاندار کرنا چاہتا ہے. اس لیے میرے آقا آپ نے یہ دعا عطا فرمائی ہے. اور وہ دعا یہ ربنا آتنا والی، کیونکہ اللہ چاہتا ہے جو بندہ اگر یہاں آیا ہے تو ساری نعمتیں پا کے جائے، جھولیاں بھر کے جائے. میرے گھر آئے اور پھر بھی خالی جائے تو پھر یا لینا نہیں آیا یا پھر دینے والے کو دینا نہیں آیا. نہ دینے والے کو دینا بھی آتا ہے اور وہ دیتا بھی ہے. مجھے لینا نہیں آیا، مجھے لینا نہیں آیا. دینے والے کو دینا بھی آتا ہے اور وہ دیتا بھی ہے. مجھے لینا نہیں آیا، مجھے لینا نہیں آیا. میں نے آپ کو ایک دفعہ اس کے نفل بتائے تھے اس دعا کے، کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد اس دعا کو پڑھیں، خوب پڑھیں، خوب پڑھیں اور پڑھیں، پھر پڑھیں اور مسلسل گڑ گڑا کے پڑھیں. اب میں آپ کو ایک اگلا پیکج دیتا ہوں، ایک اگلا موتی دیتا ہوں. انشاءاللہ آپ ہر دفعہ جھولیاں بھر کے جاتے ہیں اللہ کے خزانوں سے، اور میں خود بھی محتاج ہوں. آج بھی اللہ کے خزانوں سے جھولیاں بھر کے جائیں گے. ایک آیت بتاتا ہوں، سلام علی نوح فی العالمین. قرآن پاک کی چھوٹی سی مبارک آیت ہے. کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین. یہ اتنی طاقتور آیت ہے کہ اس آیت کے پڑھنے والے پہ سانپ، بچھو، کتا، درندہ، چیتا، شیر، بھیڑیا، بھیڑ کو کیا کہتے ہیں سندھی میں؟ رڈا. ٹھیک ہے، وہ زہریلا اثر نہیں کرتا، اور اثر ہو تو فوراً اثر ختم ہو جاتا ہے. باولا کتا اور پاگل جادو. پاگل جادو. اب جادو تو ہوتا ہے، پاگل جادو کیا ہوتا ہے؟ میری بس اس کی تشریح ہے اور اس کے تجربے ہیں اور اس کے نتائج ہیں اور اس کی تشریح اور وضاحت ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت. میں صحراؤں میں جاتا ہوں، انڈیا کے آخری بارڈر پہ، وہاں شکار کے لیے نہیں، اللہ کا نام سیکھنے کے لیے اور کرنے کے لیے اور لوگوں کو سکھانے کے لیے اور خود اپنے دل میں اتارنے کے لیے محتاج ہوں. وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ شکار کی روک تھام کے لیے وہاں چوکیاں بنائی ہوئی ہیں گورنمنٹ نے، وائلڈ لائف نے، کہ شکار کے لیے کوئی نہ آئے. ایک صاحب بیٹھے بالکل ویرونے میں. میں نے کہا آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، خطرناک سانپ اور بچھو، کن کھجورے. ایک دم میں خود بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں کتنی دیر نیچے بیٹھا رہا. جب میں اٹھا میرے نیچے کھیس پڑا تھا، میں نے جب اٹھایا اتنا بڑا کن کھجورا تھا. یقین جانیے اگر وہ ڈس لیتا تو بندہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اور مجھے یقین آ گیا کہ اسی دعا نے، اسی آیت نے مجھے بچایا ہے. پاگل جادو.
ایسا جادو جو بندے کو پاگل کر دے، اس کے حواس ختم ہو جائیں. کہا پاگل خانے میں داخل کراؤ اس کو. بیٹھے بٹھائے اپنے کپڑے اتار دیتا ہے، بیچارے کو ہوش نہیں رہتا. وہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھایا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے مجھے اپنی دادی کا وہ وقت یاد نہیں بھولتا میری آنکھوں کے سامنے. مجھے کھانا بھول جاتا ہے جب میں نے اپنی دادی کو دیکھا کہ اپنا پخانا خود کھا رہی تھی اور اسے ہوش نہیں تھا. اسے ہوش نہیں تھا. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین. عجیب چیز ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں ویرانے میں بیٹھے ہیں. مجھ سے کہنے لگا جی میرے پاس ایک آیت ہے قرآن پاک کی چھوٹی سی، اور اس نے یہ آیت پڑھی. اچھا میرا لہجہ قاریوں والا تو نہیں ہے، اس میں زیر زبر کی کوئی بیشی ہو سکتی ہے مجھے اپنے پڑھنے پہ، لیکن وہ لہجہ تو بالکل ایسا تھا کہ پتہ نہیں اس نے سلام کیسے پڑھا اور علی نوح فی العالمین کیسے پڑھا. بالکل کوئی آخری مجہول لہجہ تھا، لیکن اس کا یقین طاقتور تھا. لہجہ کمزور تھا، یقین طاقتور تھا، اور اس طاقتور یقین سے وہ ہمیشہ فیصلے کرواتا تھا. مجھے کہنے لگا کہ یہاں میں مشہور ہوں، جس کو سانپ، بچھو، بھیڑیا یا کوئی چیز اس کو تکلیف دے، ڈس جائے، کاٹ جائے، وہ فوراً اونٹوں پہ بیٹھ کے میرے پاس پہنچتے ہیں. اور میں کیا کرتا ہوں، اس کو پڑھتا جاتا ہوں اور تھتکارتا جاتا ہوں، تھتکارتا جاتا ہوں اور پڑھتا جاتا ہوں، تھتکارتا جاتا ہوں. زہر نکلتی جاتی ہے. اور اشارہ کر کے کہنے لگا وہ دیکھا ہے آپ نے گائے کھڑی ہے، کہنے لگا اسی دم سے ملی ہے مجھے. یہ بھیڑیں بکریاں یہ سب مجھے آ کے خود دے جاتے ہیں، میں یہاں کا پیر بنا ہوا ہوں. میں نے کہا نماز تسبیح کرے وہ اللہ معاف کرے گا. یعنی وہ نماز تسبیح والا نہیں تھا، پھر بھی قرآن کا نور ایسا تھا کہ قرآن نے اس کو روح دی، روحانیت دی، نور دیا، نورانیت دی، اور قرآن کی برکت سے اللہ نے اس کے مسائل حل کیے اور وہ زہریلی چیزوں سے بچا. پھر میں نے اسے ایک سوال کیا. میں نے کہا آپ صحرا میں رہتے ہیں، یہاں جنات تو بہت ہوتے ہیں، کبھی آپ کو نظر آئے؟ کبھی ہاں، بے شمار دفعہ جنات سے واسطہ پڑا میرا. کہنے لگا میں 23 سال سے صحرا میں ہوں، میری ڈیوٹی ہے، نوکری ہے، 23 سال سے میں صحرا میں ہوں. جس وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جنات ہیں یا مجھے محسوس ہوتا ہے کچھ جنات شرارت کر رہے ہیں، میں یہ آیت پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. کہنے لگا ایک دفعہ میں نے ایک چیز دیکھی، کوئی خطرناک چیز تھی، میں نے ہاتھ پہ کمبل لپیٹ کر اس چیز کو پکڑ لیا. وہ سانپ بھی نہیں تھا، نیولا بھی نہیں تھا، اور وہ بجو ہوتا ہے نا، وہ بھی پتہ نہیں کوئی اور چیز تھی. میرے جی میں آیا کہ یہ جن ہے اور میں اس کو پکڑوں گا. میں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے یہ پڑھ کے اس پہ تھو کرنا شروع کر دیا. اس پہ جیسے دم کرتے ہیں نا، میں نے پڑھنا شروع کر دیا، دم کرنا شروع کر دیا. کرے اس کے انسان کی طرح چیخنے لگی. وہ چیز انسان کی طرح بولی کہ مجھے چھوڑ دے، تو جو مانگے گا تجھے بتاؤں گی، مجھے چھوڑ دے. تو کون ہے؟ کہا میں جن ہوں. تو کیوں آیا؟ کہا میں نے کہا تیرے سے مذاق کر لوں، مجھے پتہ نہیں تھا تیرے پاس کچھ ہے، مجھے پتہ نہیں تھا تیرے پاس کچھ ہے. میں نے کہا تو اس سے مذاق کر لوں، ایسی دل لگی ہو جائے گی. کیونکہ جو چیزیں شرارتیں کرتی ہیں نا، وہ دل لگیاں بہت کرتی ہیں. ایسے جاتے جاتے بندے کو چھیڑ دیا. کہنے لگا مجھے چھوڑ دے. کہنے لگا میں نے کہا میں تیرے ساتھ مذاق کرتا ہوں. کہنے لگا میں پڑھوں سلام علی نوح فی العالمین پھر اس پہ تھتکار دوں. کہنے لگا وہ اس کی شکلیں بدلیں، اس کی چیخیں نکلیں. میرا ہاتھ مضبوط تھا اور وہ چھڑوا نہیں سکتا تھا. اس کلام نے مجھے اتنی طاقت دی تھی. آخر کار مجھ سے کہنے لگا میں تجھے خزانہ بتاتا ہوں، تجھے خزانہ بتاتا ہوں تو مجھے چھوڑ دے. میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، دھوکا دیتا ہے. پھر میں نے اس پہ پڑھنا شروع کر دیا. اب میں نے سانس روک کے پڑھنا شروع کر دیا. سانس روکتا تھا، جب سانس روک کے پڑھنا تو اس کی تو چیخیں حد ہو گئی. یاد رکھیے گا جو وظیفہ سانس روک کے پڑھیں، جو تسبیح سانس روک کے پڑھیں، اس کی طاقت اور تاثیر 1000 لاکھ کروڑ گنا بڑھ جاتی ہے، عجیب بن جاتی ہے. اس کی طاقت اور تاثیر انوکھی ہو جاتی ہے جو سانس روک کے پڑھیں. کہنے لگا میں خزانہ دوں گا، اور سچی بات ہے تجھے دوں گا. جہاں تو بیٹھا ہے نا اس کے ساتھ شہر غرق ہے، اور واقعی شہر غرق تھا. ٹھیکریاں، اینٹیں، وہ کہتا تھا کبھی کبھی سکے بھی نکلتے ہیں پرانے، وہ قبل از مسیح سکندر اعظم سے پرانے 3500 سال. کہنے لگا اس کے اندر خزانہ ہے تو میں دوں گا، مجھے چھوڑ دے اور یہ نہ پڑھ. تو کہا کہ میرے جی میں اچانک دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی، اچانک دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی اور کہا کہ تو خزانہ نہ مانگ، اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دے، تجھے اللہ ملے گا. کہا میں گناہگار ہوں، میں تسبیح نماز نہیں کرتا. لیکن اس دن کے بعد
اللہ نے مجھے اپنے نام کی لذت ایسی دی ہے کہ میں نے 5 وقت نماز اور تہجد شروع کی ہے، میں نے خزانہ نہیں مانگا اور میں نے ایسے ہاتھ کر کے چھوڑ دیا۔ تجھے نصیحت کرتا ہوں عین تک کسی کو تکلیف نہ دینا۔ قسم کھا، اس سے قسم کھائی اور چھوڑ دیا اور وہ چیز غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد اللہ نے مجھے اپنے نام کی لذت دے دی ہے۔ میں ایک جگہ گیا، وہیں ایک گھر کے فرد کو دیکھا، پاگلوں جیسی حرکت۔ انہیں کہ جی آج اس کی گولی نہیں دی، تو گولی دیتے ہیں تو سویا رہتا ہے، نشے کی گولی ہوتی ہے، بس سویا رہتا ہے، دماغ سن رہتا ہے، آج گولی نہیں دی۔ میں نے کہا میرا جی کہتا ہے اس پہ جناتی چیزوں کا اثر ہے۔ وہ کہ جی بہت عاملوں کو پیسے اتنے زیادہ۔ میں نے کہا پیسے خرچ جہاں ہوتے ہیں وہاں تو فائدہ ہوتا ہی نہیں، میرا تجربہ ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ پیسے خرچ نہ ہو اور فائدہ ہو جائے۔ یہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا۔ میں نے کہا میرا جی کہتا ہے کہ اس پہ جناتی چیزوں کا اثر ہے۔ اچھا، میں نے کہا چلو ایسا کرو، ابھی میں آپ کو ایک تجربہ بتاتا ہوں، اگر جناتی اثر ہوگا ابھی بولے گا۔ ان کے ایک صاحب تھے جو قرآن پڑھنا جانتے تھے۔ میں نے کہا آپ کو یہ آیت آتی ہے سلام علی نوح فی العالمین؟ ہاں آتی ہے۔ میں نے کہا سانس روک کے پڑھو اور اس کے تصور میں اس کے پیٹھ پیچھے پھونکے مارو، اس کو پتہ نہ چلے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ نہیں سمجھے؟ اس کو پتہ نہ چلے، اس کے تصور میں پیٹھ پیچھے پھونکے مارو، پھونکے مارو۔ اگر اس پہ جناتی جادو ہوگا اور پاگل جادو ہوگا تو یہ خود بولے گا، نہیں ہوگا تو خود نہیں بولے گا۔ تیسری پھونک کے بعد میں دیکھ رہا تھا، اس کا منہ ایک طرف، اس کا تصور توجہ پتہ ہی نہیں ہے اس کو۔ تیسری پھونک کے بعد وہ پاگل اس طرف گیا، کہنے لگا تیری گردن دبا دوں گا اگر یہ پڑھا پھر تو نے۔ میں نے کہا لے بھائی نشانہ لگا ٹکا کے، میری تشخیص لگتا ہے ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں سامنے آیا، میں کہا کیوں اس گردن دبائے گا تو؟ کہہ رہی ہے پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا پڑھ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے سلام علی نوح فی العالمین پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا تو پڑھا لکھا ہے؟ ہاں۔ میں نے کہا اس کو کیوں پریشان کیا ہوا ہے تو نے اس کو؟ کہنے لگے اس نے میرے بچے کی ٹانگ توڑی ہے۔ میں نے کہا اس کو نظر تو نہیں آتا؟ اس سے بعد میں نے کہا تو مسلمان ہے؟ کہہ رہے ہاں۔ میں نے کہا دیوانہ، کسی مسلمان کو تنگ کرنا۔ پھر میں نے اسے مسلمان کے فضائل بتائے، کسی مسلمان کی خدمت کا بتایا، کوئی میرے خیال میں میں نے پونے گھنٹے کا بیان کر دیا۔ اس کا میں نے کندھا پکڑا، سنتے سنتے وہ ٹھنڈا ہوتا گیا، پہلے گھراتا تھا، کہہ رہا مجھے نہ سناؤ یہ تبلیغیں تم کرو۔ اچھا میں نے کہا میری سن تو لے، تھوڑی سی بات تو سن لے، تو نہ چھوڑ اس کو، میری تھوڑی سن لے۔ ایک دفعہ اس کو میں نے تھوڑی سی دھمکی بھی دی، میں نے کہا دیکھ خیال کر کتمیر میرے پاس ہے۔ جب یہ کہا نا انسان بن گیا، اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا، وہی ہو، اس سے بڑا جن ڈرتا ہے۔ کرتے 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 میں نے کہا اس کو چھوڑ جا، اللہ کے لیے چھوڑ جا اور اپنے بچے کی خطا معاف کر دے، اللہ تجھے اس کا وہ اجر دے گا، تجھے اپنے محبوب کا دیدار کرائے گا اور اللہ تجھے اپنی محبت عطا کرے گا۔ اس پہ اس کے آنسو نکل گئے، کہنے لگے پہلا آدمی ہے جس نے مجھے قائل کیا ہے، میں چھوڑ جاتا ہوں، میں اس کو چھوڑ جاتا ہوں۔ کہنے لگے مجھے کوئی وظیفہ بھی عنایت کر دے۔ میں نے کہا تیسرا کلمہ پڑھا کر۔ کہنے لگا میں معاشی کمزور ہوں، کاروباری میرے حالات نہیں، روٹی نہیں۔ میں نے کہا تیسرا کلمہ پڑھا کر۔ اچھا میں ایک بات واضح کہہ دوں، میرے کوئی جن تابع نہیں ہے، نہ میں کوئی کشف ہوتا ہے نہ کوئی کمال، وہ قدرتی آ گیا جن، کوئی تابع نہیں ہے میرے جن، قدرتی آیا اور میں نے اس سے باتیں کرنی شروع کر دی۔ اور اس وظیفے کا میں نے کمال دیکھا۔ کس وظیفے کا؟ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، اس کا کمال دیکھا میں۔ جادو اپنے جوبن پہ ہے، جنات بہت زیادہ ہیں۔ اگر صرف اس کو کاغذ پہ لکھ کے گھر کی چوکٹ پہ لگا دیں، اس گھر میں سانپ، بچھو، جادو اور جننی اور جن اس گھر میں نہیں آ سکیں گے، اور ہوں گے تو نکل جائیں گے۔ صرف اس کو لکھ کے اپنے ہر چوکٹ پہ لگا دیں، سلام علی نوح فی العالمین، ہر جگہ چھوٹا سا چٹ کاغذ ایسے چپکا دیں۔ میں نے اس کے بڑے تجربات اور رزلٹ دیکھے، اور یہ آیت پھوڑے پھنسیوں کے لیے، خارش کے لیے، الرجی کے لیے، پرانے زخموں کے لیے اکسیر ہے، تجربہ شدہ کمال چیز ہے۔ پھوڑے پھنسیاں، چہرے کے دانے، داغ، دھبے، زخم، کوئی شوگر کا زخم، کوئی گنگرین، کوئی بگڑا ہوا ناسور، اس کے لیے۔ اور جن لوگوں کو ناسور ہو، پخانے کے ساتھ ایک بیماری ہے ناسور، اسے فسچولا بھی کہتے ہیں اور بھگندر بھی کہتے ہیں، بیچارے کئی بار آپریشن کرا کے تھک چکے ہوتے ہیں اور اکثر کپڑے ناپاک رہتے ہیں اور مریض رہتے ہیں بیچارے، ان کو میں نے بتایا کہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھو، سلام علی نوح فی العالمین، اور ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھی، وہ ٹھیک ہو گئے۔ دانے، چہرے پہ چھائیاں، زخم، پرانی خارش،
खारिश इतनी कि पूरे घर को लपेट में ले लिया। यही पढ़ के तेल पे दम करें, बदन पे तेल लगाएं। यही पढ़ के पानी पे दम करें, पानी पिलाएं। और यही पढ़ के जिस्म पे दम करें, खुद करें, किसी कोई बंदा और कर दे। इसके बहुत कमालात और इसकी बहुत बरकत हैं, अजीब कमालात। क्या वो आयत है? अब तो याद हो गई होगी, है जी? सलामुन अला नूहिन फिल आलम। सूरत कलम की आयत नंबर 51 और 52 आयत का तरीका भी बता देता हूं, आपको इजाजत भी दे देता हूं। और यह उस वक्त की बात है जब मैं 30वां पारा पढ़ता था उस्ताद जी से। 30वां पारा 78 की बात है, गालिबन 78 की बात है। उस वक्त उन्होंने इजाजत दी थी। फरमाने लगे, ये जब महसूस करो कि हमें किसी की नजर लग गई है या तुम किसी की नजर तोड़ने के लिए तो उस वक्त ऐसा करो, इस आयत को 3 बार 7 बार या 9 बार। फरमाने लगे, मुझे तारिक पुत्र देखो मैं इन्हीं तासीर इतनी देंदा पिया, एक दफा पढ़ से तो 30 अधिकार लग सिया। मन जलाल में थे, बड़े नेक आदमी थे, दुर्वेश थे। उस्ताद जी निजामुद्दीन साहब, उस्ताद निजामुद्दीन साहब उनका नाम था, बहुत नेक थे। कहते पुत्र एक दफा पढ़ेगा तो बस तेरी तासीर ही तासीर है। और अल्लाह का वली अगर कभी जलाल और कमाल में बैठा हो और मुंह से निकाल दे, रब्बे काबा की कसम अल्लाह कर देता है। यह आयत है सूरत कलम, आयत नंबर 51 और 52, 51, 52। और ये आयत असल में उतरी थी मेरे आका कमली वाले के ऊपर नजरे बद लगाने वाले ने, जालिमों ने बाकायदा पूरी अपने कुरैश में जितने भी कुफार थे उन कुफार में मशहूर नजर लगाने वाले जमा किए कि आओ इस मोहम्मद पे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे नजर लगाओ और नौज़बिल्लाह इनको बर्बाद कर दो। वह शम्मा क्या विजय जिसे रोशन खुदा करे। मेरे आका कमली वाले के साथ तो बरह रास्त अल्लाह की मदद थी, फरिश्तों की छांव थी। और अल्लाह ने यह कुरान की फिर आयत उतारी कि मेरे हबीब इन्होंने आपके ऊपर यह वार किया है, हमने आपकी हिफाजत का खुद जिम्मा ले लिया। एक और चीज आपके जहन में डालना चाहता हूं, उस पर भी आप तवज्जो करेंगे। अपने जिस्म के जो उतरे हुए बाल हैं उन बालों में से चंद बालों के साथ एक अमल जरूर किया करें, आपके सारे बाल महफूज रहेंगे। हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं हवाला देता हूं, आप पे जो जादू हुआ उसमें हजूर के बाल लिए गए, कंघी के दंदाने लिए गए, हजूर के बाल मुबारक लिए गए और उस पे जादू के लिए वो चीजें इस्तेमाल में आई। आप अगर चाहते ये हैं कि आपके बच्चों पे, आपके जिस्म पे, आपके घर पे, आपकी जिंदगी पे और आपकी सेहत पे और आपके रिस्क पे और आपकी खुशियों और खुशहालियों पे कोई दुश्मन डाका ना डाले, उस पे जादू असरात बंदिशें ना हो, तो आप ये चाहते हैं तो हर बार हफ्ते में सिर्फ एक दिन, और वो लाजिम मंगल का दिन है, याद रखिएगा। अपने जिस्म के 3 बाल लें, और मैंने दिन मंगल का कहा है, मंगल को इसके साथ तायन है, ये बात याद रखिएगा। मंगल वो आपके मुल्क में कौन से वक्त में मंगल की सुबह से शाम के दरमियान ये अमल करना है, और करना उजाले वाले वक्त में है। उजाला यानी दिन, छामी में नहीं करना, छामी आवी छामी जामी तब तक भोजन कर कर खावी। एक हिंदू ने अपने बेटे को नसीहत की थी, मंगल का दिन हो, मंगल की साथ के साथ बड़ा ताल्लुक है इस अमल को। आपने जरूरी है कंघी नहीं करनी, सर में कंघी कर दें, दाढ़ी में कंघी कर दें, चंद बाल गिरे, चंद बाल गिरे, उनमें से 3 बाल लेने हैं। अगर नहीं गिरे तो ताक लेना है, 1 लेना है या 3, गौर से समझे, ताक लेना है, 1 लेना है या 3। उस बाल पे हमेशा अमल कर लिया करें। एक मंगल करें, दूसरा मंगल चूक जाए कोई हर्ज नहीं, पर महीने में 1 मंगल तो लाजिम कर लिया करें। 3 मंगल हो जाए, 4 मंगल हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर मजबूरन कोई ऐसी जिंदगी का सफर है और आपके घर में कोई ऐसा बूढ़ा है, माजूर है, मरीज है, वो नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। बच्चा है नहीं कर सकता,
اس کی طرف سے خود کریں. کوئی مجبور ہے نہیں کر سکتا, اس کی طرف سے خود کریں. کوئی ایسا بندہ ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے اس کام بات کو, نہیں کرتا, اس کی طرف سے خود کریں اگر اس کا کوئی بال میسر ہو. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کے کوئی بندہ بال لے بھی لے, کہیں سے بھی لے لے, اور کبھی اس پہ جادو اثر نہ کرے, شیطانی عمل اثر نہ کرے, جناتی عمل اثر نہ کرے, جادوئی عمل اثر نہ کرے, کبھی بھی زندگی میں وہ عمل اثر نہ کرے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر ہر ہفتے یا مہینے کا کوئی منگل, ہر ہفتے کا منگل یا مہینے کا کوئی منگل, 1 مہینے کے بعد بھی کر سکتے ہیں, 15 دن کے, لیکن ہو منگل کا دن, ہو منگل کا دن, اپنے جسم کے 3 داڑھی کے یا سر کے 3 بال لے لیں. اب اس میں ایک اور بات بھی ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سر کے بال بہت مختصر ہیں, وہ کیا کریں, وہ مہینے کے بعد کنگا دے دیا کریں. بعض مختصر ہوتے ہیں, لیکن عمل ضرور کریں, عمل ضرور کریں. اور اس عمل کے اوپر اب کرنا کیا ہے, یہ بھی آپ کو میں تھوڑا سا عرض کر دوں. اس عمل پہ کرنا کیا ہے, اس کے 3 طریقے بتاؤں گا, اس میں سے جو آپ انتخاب کر لیں اور جہاں آپ کو سہولت ہو. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صاف ہتھیلی پہ رکھیں, ہتھیلی پہ رکھیں, دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں, اور جو پڑھنے کو بتاؤں وہ پڑھیں, اور اس کے بعد اس کو کہیں دفن کر دیں, اور کہیں پتھر کے نیچے کہیں. ایک طریقہ یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ بال آپ کسی آٹے میں گوندھے ہوئے آٹے میں ڈال دیں, اور سمندر, دریا, نہر, جھیل جہاں پانی ہو, یا قبرستان جہاں ویرانہ ہو لیکن صاف جگہ پہ, اس کو مٹی نہ لگے, کیڑے مکوڑے, جانور, پرندے کھا جائیں. 2 راستے ہیں, 2 طریقے ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ بال بڑا گوشت ہو, حسب توفیق ہو, 1.25 کلو ہو, 1.25 پاؤ ہو, 1.25 کلو ہو, 1.25 پاؤ ہو. 1.25 پاؤ تقریباً 300 گرام بنے گا. 300 گرام, 300 گرام سے زیادہ تھوڑا سا بنے گا. تو جتنا بھی حسب توفیق بڑا گوشت ہو, اس بڑے گوشت میں کے شاپر میں, برتن میں وہ بال ڈال کے, وہ بال, اور اس کو پرندوں میں, چیل کموں میں, یا دریا, سمندر, نہر میں, یا کسی قبرستان, ویرانے میں, کہیں ویرانے میں وہ رکھ دیں. یہ تینوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو بہتر لگے. لیکن ایک بات بہت لازم ہے, اس بال کے ساتھ صدقہ ضروری ہے, ہدیہ ضروری ہے. وہ آٹے کی شکل میں آ جاتا ہے, ادھر گوشت کی شکل میں آ رہا ہے. اگر آپ ہتھیلی پہ عمل کرنا چاہیں پھر کچھ پیسے صدقہ کر دیں, لازم کریں. اب عمل بتانے لگا ہوں, غور سے سمجھیے گا. 1 بال یا 3 بال منگل کا دن لے لیں. ایک اور رعایت بھی بتا دیتا ہوں, آپ کے سابقہ بال پڑے ہیں ان میں سے بھی لے لیں, لیکن ہوں گے آپ کے, ہر بندے کا اپنا بال ہوگا, یہاں اپنی روشنی میں سفر ہوتا ہے. منگل کا دن ہو اور 1 یا 3 بال ہوں, داڑھی کے یا سر کے بال ہوں, ان بالوں کو سامنے رکھ کے ہر بال پر سانس روک کے پڑھنا ہے صرف 7 بار. یا مزلو, اے ذلیل کرنے والے, جادو کو ذلیل, جنات شیطانی چیزوں کو, بیماریوں تکلیفوں کو, حادثات مسائل کو. اور مزلو کا ساتھ اللہ کا ایک نام ہے, وہ ہے یا معزو, عزت دینے والے, معزو. لیکن آپ نے یہ معزو نہیں پڑھنا. جیسے آپ سورت کوثر میں پڑھتے ہیں, ان شانئک ھو الابتر, بے شک میرے حبیب آپ کا دشمن کی حالت ابتر ہوگی, برباد ہوگا, پریشان ہوگا, ناکام ہوگا. جس طرح آپ پڑھتے ہیں یا منتقم, اے میرا اللہ میں اس سے انتقام نہیں لے سکتا شیطانی چیزوں سے, اللہ تو اپنا انتقام لے. پھر اللہ آپ کی قدرت اور طاقت حرکت میں آتی ہے اور اللہ انتقام لیتا ہے. تو یہاں کتنی بار پڑھنا ہے, کتنی بار؟ 7 بار سانس روک کے پڑھنا ہے. کون سا وقت لگتا ہے؟ 4 سیکنڈ میں آپ کا ایک بال پہ عمل ہوا, اور دوسرے بال پہ بھی پھر اسی طرح 7 بار سانس روک کے, کوئی پھونک نہیں مارنی, کوئی پھونک نہیں مارنی, بس تصور کرنا ہے. اور تیسرے بال بھی ایسے 7 دفعہ سانس روک کے. آپ اس بالوں کو اٹھا کے رکھ دیں, مہینے 2 مہینے کے بعد اکٹھے بھی دفن کر سکتے ہیں. میں سارے کے سارے رعایتی پیکج بتا رہا ہوں, رعایتی پیکج اکٹھے پر کرنے دفن ہے.
کرنے دفن ہے. اور مٹی ہر جگہ ہے, پتھر ہے, مٹی ہے, وہ ہر جگہ میسر ہے. وہ جتنے عرصے میں ٹشو میں لپیٹ کے رکھ دیں, کپڑے میں, کاغذ میں لپیٹ کے رکھ دیں اور اس کو دفن کر دیں. اپنے سر کے بالوں کی حفاظت کیجیے گا. اس سے شیطان نہیں جھولیں گے, اس سے گھنگرو نہیں جھولیں گے, اس پہ جادو نہیں ہوگا, اس پہ نظر بد نہیں ہوگی, اس پہ اثرات نہیں ہوں گے. اور اس ان اثرات کے ذریعے سے جو زندگی میں ناکامیاں, مشکلات, حادثات, پریشانیاں, مسائل, ذہنی الجھنیں, کھچاؤ, تناؤ, ٹینشن وغیرہ, زندگی میں اس سے دور رہیں گے. اور حفاظت کا انوکھا نظام رہے گا. کیوں؟ آپ اپنے آپ کو اس ہستی کے حوالے کر چکے ہیں جو جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلیل کر دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ عمل آپ کو ہدیہ کر دیا. آپ کو بھی ہدیہ ہے, اجازت ہے, جس کو دیں اس کو بھی اجازت ہے. اب یہ ہے ہتیلی والا. اگر گوشت کے ساتھ ہے تو گوشت میں ڈال کے رکھ دیں. ایک بال گوشت سامنے رکھیں, ایک بال اس کے اندر ڈالیں اور یا مزلو پڑھ دیں. دوسرا بال ڈالیں, یا مزلو پڑھ دیں. تیسرا بال ڈالیں, یا مزلو ڈال دیں. اچھا, آٹے کا پیڑا ہے, آٹے کا پیڑا سامنے رکھیں, ایک بال اٹھائیں, اس کے اندر دبا دیں 7 بار یا مزلو. دوسرا بال دبائیں 7 بار یا مزلو. تیسرا بال دبائیں 7 بار یا مزلو. یہی آٹے میں, یہی عمل گوشت میں, اور یہی عمل ہتیلی میں. پر ہتیلی کے عمل میں نے بتایا تھا اس کا ہدیہ ضرور دیجیے گا, چاہے 1 روپے سے 1.25 لاکھ تک, 1 سے 1.25 لاکھ تک, جتنا حسب توفیق ہو. ایسے کسی فرد کو جو مانگنے سوالی اور پیشہ ور نہ ہو, ہدیہ لازم دیجیے گا, لازم دیجیے گا. کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ہدیہ لازم ہے اور یہ ہدیہ لازم دینا ہے. لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے, اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا.